اور اس واقعے کے بعد کہ صدر مملکت کے سائن نہیں ہیں اور اعلان کر دیا گیا کہ صدر مملکت نے کہ صرف پھر ایمان مزاری کو کیوں گرفتار کیا گیا اور الٹا اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اچھا آپ نے سائن نہیں کیے. آج چیمہ صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر آج عارف علوی صاحب کے ٹویٹ کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. اصل میں یہ ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور یہ صرف مطلب سیاسی کرائسس نہیں ہے, یہ ہمارا اخلاقی کرائسس بھی ہے, اور یہ بہت سیریس ہونے جا رہا ہے. اگر خدا نخواستہ اگلے 1-2 دن میں یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا تو یہ ہمارے لیے پوری مطلب ہماری ہسٹری جب لکھی جائے گی تو اس میں یہ ایک بہت شرمناک چیپٹر کا اضافہ کرے گا کہ صدر مملکت نے اگر یہ سائن نہیں کیے اور وزیر اعظم ہاؤس میں وہ بل جو ہیں وہ صدر مملکت کے سگنیچر کے ساتھ پہنچے ہیں تو پھر یہ تو بوٹیوں کا بوٹا ہے. پھر یہ جیسے امتحان میں بوٹی لگاتے ہیں نا, پھرے بازی کرتے ہیں, تو یہ تو ایک بہت بڑی پھر 2 نمبری نہیں, یہ تو 4 نمبری گنی جائے گی. میرا خیال ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ بہرحال کسٹوڈین تو وہی ہیں, صدر مملکت بھی کسٹوڈین ہے, اور ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے آئین پہ عمل درآمد کی. تو اگر آئین کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہت سنگین صورتحال اختیار کر جائیں گے. پھر تو اس ملک میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ سرزمین بے آئین ہو جائے گی, اور اس واقعے کے بعد کہ صدر مملکت کے سائن نہیں ہیں اور اعلان کر دیا گیا کہ صدر مملکت نے سائن کر دیے ہیں. یہ ایک دوسری بات ہے کہ 10 دن کے بعد وہ خود بخود ہو جاتا نہیں ہو جاتا, یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. لیکن اگر اس پہ صدر مملکت کے سائن موجود ہیں اور صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ میرے سائن نہیں ہیں, تو اس سے بڑا میرا خیال ہے کہ اخلاقی بحران کے حوالے سے کوئی الزام پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا. سچی بات کی. سر اسی سے ملتا جلتی ایک اور سوال ہے میرا کہ ایمان مزاری کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا, ان کی گرفتاری اور وہ سارا معاملہ, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا ویسے میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان مزاری نے جو جملے استعمال کیے تھے اس جلسے میں, وہ جملے استعمال نہیں کیے جانے چاہیے تھے میرا خیال ہے. یہ تو 2 ٹوک انداز میں میں یہ بات کہوں گا. اگر ان کو یہ بات کہنی بھی تھی, اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے کوئی شکایت تھی تو میرا خیال ہے یہی بات جو ہے مہذب الفاظ میں بھی کہی جانی چاہیے تھی, مختلف انداز میں کہی جانی چاہیے تھی. اس انداز میں یہ بات کرنا غلط تھی, لیکن ان کو اس انداز میں گرفتار کرنا بھی غلط ہے. اور پھر میرا ایک اور سوال یہاں پہ میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ صرف پھر ایمان مزاری کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ جی, پھر اس جلسے میں ایمان مزاری سے کم از کم 100 گنا زیادہ سخت باتیں کہی گئی ہیں. بالکل. ان لوگوں کو نہیں چھیڑا گیا, جلسے کے منتظمین کو نہیں چھیڑا گیا. جبکہ دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کے جلسے میں ایک بھی جملہ قابل اعتراض ہوتا ہے تو اس جلسے میں ٹینٹ فراہم کرنے والے کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے, ڈی جے کو پکڑ لیا جاتا ہے. ہاں, ڈی جے کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو اس میں صرف ایمان مزاری کی گرفتاری, صرف ایک کی گرفتاری جو ہے وہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے. سر ویسے آپ کے جواب سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کچھ کرتی ہے تو ان کو تو پکڑ لیا جاتا ہے, لیکن پی ٹی ایم جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی خلاف ورزیاں, فوج کے خلاف بیان, اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے نا ایک بنیادی فرق جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے نا وہ کبھی بھی اس حکومت کے طاقتور حلقوں کے لیے صحیح معنوں میں چیلنج بن کے نہیں سامنے آئے. جی, ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک مقامی جماعت ہے, اور اس طرح یہ جلسے جلوس ایک خاص حصے میں, ملک کے ایک خاص حصے میں کر لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اور دوسرا یہ کبھی بھی لوگ اقتدار میں نہیں آ پائیں گے. تیسرا یہ کہ جو 2-3 بڑے صوبے ہیں وہاں کی اکثریت ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, ان لوگوں کے موقف کے ساتھ نہیں ہے, اور آج بھی نہیں ہے. جس طرح وہ ہماری فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, اور میں آج بھی ان سے اتنا ہی اختلاف کرتا ہوں جتنا چند دن پہلے تک کرتا تھا, کچھ عرصے پہلے تک کرتا تھا. لیکن
دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کے منہ سے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی جیسی جماعت جس کو اس وقت 70-80% عوام کی تائید و حمایت حاصل ہے تو پھر اور اس کے اقتدار میں آنے کے برائٹ چانسز ہیں کہ وہ جب بھی ہے وہ چاروں صوبوں میں اپنی ایک طاقتور نمائندگی رکھتی ہے پی ٹی آئی. تو اس لیے ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ پی ٹی آئی کی بات کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی ایک پوری ایک پولیٹیکل جدوجہد ہے پیچھے, اسی لیے پھر پی ٹی ایم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتے ہیں ایسا. حالانکہ میرا خیال یہ بات پی ٹی ایم کے بارے میں بھی درست نہیں ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے, لیکن اس کی بات کو اس لیے نہیں سیریس لیا جاتا کہ اس سے جاتا کچھ نہیں ہے. جی اچھا, شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں اریسٹ کر لیا گیا اور عمران خان کے اوپر بھی سائفر کیس میں ایک اور گرفتاری ڈال دی اسد عمر صاحب کو, اسد عمر صاحب کو بھی. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے, یہ کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ؟ اصل میں دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یا سائفر کو جس طرح سے موڑا توڑا جا رہا ہے نا, یہ بھی میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد شاید پورے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا. جس انداز میں خان صاحب نے سائفر کی بات کی تھی اور سائفر کی حمایت بھی کی جا رہی ہے, پھر جس طرح سے پی ڈی ایم نے پینترے بدلے ہیں سائفر کے مسئلے پہ اور کبھی کہا کہ موجود ہے, سارا ریکارڈ پہ موجود ہے, تو اس لیے اس کیس میں جان نظر نہیں آتی. ہاں پی ٹی آئی کے لیے مشکل دنوں کا باعث وہ ضرور بن سکتا ہے سائفر کیس جو ہے, لیکن اس میں حقیقی طور پہ آئینی, قانونی, دستوری, اخلاقی, سیاسی کسی بھی حوالے سے اتنا پوٹینشل موجود نہیں ہے کہ وہ آگے چل کے کوئی اس کے لیے تھریٹ بن سکے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن وقتی طور پہ ایک مشکل وقت سے ضرور گزارا جا سکتا ہے. پھر وہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آپ لگاتے ہیں تو کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ صرف سائفر کیس پہ لگتا ہے؟ جی اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جب دنیا کے طول و عرض میں یہ بار بار بات کی ہے کہ جو کارگل کا معاملہ تھا وہ تو میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, جی ٹھیک ہے, اور ہر جگہ جا کے کہا, ایون امریکہ میں جا کے کہا, وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کہا, بالکل ٹھیک ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ وزیر اعظم, سٹنگ وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے جی کہ میری جو فوج وہ کچھ اور چاہ رہی تھی, میں کچھ اور چاہ رہا تھا, ہماری آپس میں ہمارے یہ اختلافات تھے. پھر اس کے بعد پچھلے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کیا نہیں کہہ دیا, انہوں نے جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ روس کے ساتھ جو تعلقات, روس کا جو دورہ تھا وہ ہمارے اختلافات کا باعث بنا, اور وہاں سے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں نہیں آتا. یار کون سی بات ہے وزراء اعظم کی ایک گنتی شروع کروں تو صبح ہو جائے, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں نہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی, لیکن کسی پہ نہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا. اور یہ جس پہ ابھی تک صورتحال ہی واضح نہیں ہے کہ ایک ڈی کوڈڈ قسم کا کوڈڈ میسج تھا جس کو ڈی کوڈ کیا گیا, بتایا گیا, اس وقت یہ لوگ جو تھے پی ڈی ایم کے لوگ جو تھے یہ اس کو جھوٹ بھی قرار دے رہے تھے, یہ اس کو مذاق بھی قرار دے رہے تھے اور اس کے وجود سے بھی انکار کر رہے تھے. آج اتنا ہی گلا پھاڑ کے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اور سائفر کی بات کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں. اور یہ دیکھو کہ کس قدر وہ بے شرمی کے ساتھ, مطلب خاص طور پہ نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ, مطلب صدر عارف علوی والا معاملہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے, ہم سب کو بہت احتیاط سے اس پہ بات کرنی چاہیے. فوری طور پہ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو آج صدر مملکت نے بیان دیا ہے اس کے بعد وہ استعفیٰ دے دیں. جی یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے جعلی سگنیچر کیے گئے ہیں, یا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے, اور الٹا اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اچھا آپ نے سائن نہیں کیے آپ استعفیٰ دے دیں. یعنی کیسا استعفیٰ مانگ رہے ہو آپ لوگ, مذاق کر رہے ہیں نا آپ لوگ. ایسا نون لیگ ابھی بھی حکومت چلانے کے معاملات پر گرفت رکھتی ہے؟ اچھا کچھ معاملات تو اس میں ایسے ہیں کہ جو پچھلے 16 ماہ کے دوران نون لیگ نے کیے ہیں نا اس پہ وہ پچھتاوے کا شکار ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پچھتاوا نون لیگ کا دیکھ کے سن کے مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے کہ جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جنت میں آپ کی بیوی جو ہے وہ حوروں کی سردار بن کے ملے گی. تو ایک نمازی ساتھ والے نمازی کو کونی مار کے کہتا ہے ہور پڑھ نمازا کیا بھی بیوی ملنی ہے. تو نون لیگ کو اقتدار چھوڑنے کے فوراً بعد شاید ایسا تاثر ملا تھا, لیکن حقیقت حال یہی ہے
کہ ابھی بھی جو بنیادی نوعیت کے بعض معاملات ہیں وہ نون لیگ کے ہاتھ میں ہیں. دیکھیں یہ جو نگران وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو معاون خصوصی آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ کون بنے ہیں؟ آحد چیمہ صاحب. آحد چیمہ صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ناک کا بال ہیں جی, ٹھیک ہے, وہ ان سے پوچھے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. تو آئندہ آنے والے ماحول سال میں, لگتا تو ماحول سال ہی ہے نا, ظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن خیر یہ ایک دوسری بحث ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. آنے والے دنوں میں تمام ملک میں جو تقرر و تبادلے ہوں گے, چاہے عدالتیں جتنا مرضی روکتی رہیں, وہ کون کرے گا؟ وہ آحد چیمہ صاحب کریں گے, یعنی وہ نون لیگ کرے گی. اس کا مطلب ہے ہیلم آف افیئر کون ہوگا؟ نون لیگ. اور آپ کو ایک تازہ ترین خبر بتا دوں کہ آج آئی جی سندھ نئے جو بنے ہیں راجہ رفت صاحب, ویسے ان کی شہرت ایک اچھے افسر کی سی ہے, آج وہ جب کراچی روانہ ہوئے ہیں تو آفیشلی وہ شہباز شریف صاحب سے ان کی رہائش گاہ پہ ملنے گئے اور آفیشلی ان کا روٹ لگایا گیا ٹریفک کے لیے. اچھا, ہاں جی, حالانکہ بظاہر تو شہباز شریف صاحب اب سخت کچھ نہیں ہے, لیکن ان کا نئے جو آئی جی صاحب بنے ہیں سندھ کے, وہ سندھ جانے سے پہلے, کراچی چارج لینے سے پہلے شہباز شریف صاحب سے آفیشیل ملاقات کرنے گئے ہیں اور آفیشیلی ان کا روٹ لگایا گیا تھا. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. بالکل. اچھا, خان صاحب کو باہر بھیجنے کی اطلاعات ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید خان صاحب تو بتاب ہیں. خان صاحب تو اس وقت جو ہے نا وہ منتیں کر رہے ہیں, وہ ترلے کر رہے ہیں, جیل وارڈن کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے باہر بھجواؤ, لیکن کوئی ان کی بات نہیں سن رہا. مطلب ایک بنیادی بات ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان جس بندے کا نام ہے وہ ٹوٹے گا نہیں. بالکل, وہ ٹوٹے گا نہیں. میں بار بار کہتا ہوں وہ نہیں ٹوٹے گا. اس پہ جتنی مرضی سختی کر لیں وہ نہیں ٹوٹے گا. وہ ایک انگریزی کتاب ہے نا بیٹ مین, جس پہ فلم بھی بنی ہے, اس میں بڑا ایک زبردست جملہ ہے کہ جو چیز کسی کو توڑنے میں ناکام ہو جاتی ہے وہ اس کو مزید مضبوط کر دیتی ہے. بالکل. تو اس پہ جتنی مرضی سختی کر لیں, جتنی مرضی. دنیا کا کوئی اور بندہ تو, پاکستان کا کوئی اور بندہ تو ٹوٹ سکتا ہے, عمران خان ٹوٹنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن سے, اگر کسی کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات موجود ہے نا کہ عمران خان کمزور بھی پڑ جائے گا, پنجابی میں کہتے ہیں لف جانا, اگر وہ لف بھی جائے گا نا تو یہ بھی کسی کی خام خیالی ہے بہت بڑی. اصل خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. بشرا بی بی نے 2-3 دن پہلے کہا ہے کہ بشرا بی بی کا کہنا بہت امپورٹنٹ ہے. بشرا بی بی کا کہنا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, ایک خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ خان صاحب جیل کے اس چھوٹے سے سیل میں بھی ایک طرف تو وہ اپنے مضبوط اعصاب کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے, دوسری طرف وہ رتی برابر بھی وہاں پہ بھی قانون شکنی کے مرتکب نہیں ہو رہے. اور آپ کو ایک ذاتی اطلاع دے دوں, خبر دے دوں کہ جیل کے ایک عملے کے ایک چھوٹے سے رکن نے اور وہاں موجود ایک قیدی نے مل کے خان صاحب کو ایک چھوٹی سی بہت ہی معمولی نوعیت کی ایک پیشکش کی تھی, ایک سہولت دینے کی. تو خان صاحب نے پوچھا کہ یہ قانونی ہے؟ انہوں نے کہا جی قانونی تو نہیں ہے. اور تو خان صاحب نے وہ سہولت اس قیدی اور جیل کے عملے کے ذریعے لینے سے انکار کر دیا تھا. حالانکہ شاید وہ چھوٹی سی جو سہولت ہے اس سختی میں ان کے لیے بہت بڑی بن سکتی تھی, لیکن خان صاحب نے 2 ٹوک لفظوں میں انکار کر دیا. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات, آج کی چھوٹی سی بات ایک شعر ہے. ہم کو اس شہر کی تعمیر کا سودا ہے جہاں, ہم کو اس شہر کی تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ. واہ واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.